اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون جیے گا، کون مرے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا۔ کون غریب سے امیر بن جائے گا اور جس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سی اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات کون کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور جان عالم اس رات کو کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا، اور باتقاضائے مسلمان ہم کو شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، اور بارات کے معنی ہے بری ہونا، چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ عز و جل اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب بارات فرشتوں کے لیے اللہ عز و جل نے عید کا دن مقرر کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں۔ اس طرح اللہ عز و جل نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی، ایک شب بارات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے، جبکہ فرشتے رات کو نہیں سوتے۔ وہ ہر وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب بارات کے متعلق اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات رہا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب بارات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارک سے مراد شب بارات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے، جو اس سال کے مرنے والے ہوں گے، جو اس سال میں حج کریں گے، ان کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم حضور جان عالم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا بڑھانے میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ عز و جل بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور جان عالم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب بارات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں
اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ عز و جل سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار اور مشرک شخص کے۔ حضور جان عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ عز و جل کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور شعبان المکرم میں اللہ عز و جل کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں، جس رات میں اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات میں ہمیں اللہ عز و جل کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ پیارے دوستو، شب بارات کی رات میں شب بیداری کرنی چاہیے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گزارنی چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کا حکم دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا